بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے الیکٹروسٹیٹکس کے بارے میں سٹارٹ لیا ہے. الیکٹروسٹیٹکس میں ہم نے چارج کی نیچر، چارج کی ٹائپس، چارج کے انٹریکشن اور ان کی ڈیٹیکشن ٹیسٹنگ کے لیے جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چارج کے پیڑ اور اس کی انٹینسٹی، الیکٹرک پوٹینشیل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے کہ الیکٹروسٹیٹکس کے اپلیکیشنز کیا ہے ہمارے ڈیلی لائف میں اور اس کے ڈینجرس ایفیکٹ کیا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے اباؤٹ پریکٹیکل اپلیکیشنز آف الیکٹروسٹیٹکس اینڈ ڈینجر آف الیکٹریسٹی. تو سب سے پہلے پریکٹیکل اپلیکیشنز آف الیکٹروسٹیٹکس. الیکٹروسٹیٹکس فینامن کا ہمارے ڈیلی لائف میں بہت زیادہ اپلیکیشنز ہے. الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹر یا ڈسٹ ایکسٹریکشن اس کا ایک اپلیکیشن ہے جو اسموک پارٹیکل سے ڈسٹ سپریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیشن ایک پروسیس ہے جس کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے: The process of extracting dust from smoke in chimneys before releasing it to the environment by is called electrostatic precipitation. Electrostatic precipitation وہ پروسیس ہے جس میں اسموک پارٹیکل سے ڈسٹ کو ریموو کیا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ انوائرمنٹ کو ریلیز ہو جائے اور انوائرمنٹ میں پولوشن پیدا کرے. اس پروسیس کو نام دیا جاتا ہے الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیشن کا. الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیشن کا ارینجمنٹ فگر میں شو کیا گیا ہے. اس مقصد کے لیے چمنی میں ہائیلی نیگیٹیولی چارج میٹل گریڈ یا وائر گاز اور پازیٹیولی چارج کلیکٹنگ پلیٹس یوز کیے جاتے ہیں. جب اسموک جس میں ڈسٹ پارٹیکلز ہو چمنی سے رائز ہوتی ہے تو نیگیٹیولی چارج گریڈ سے پاس ہوتی ہے اور یہ نیگیٹیو چارج حاصل کر دیتی ہے. یہ چارج پارٹیکل پازیٹیو چارج پلیٹس اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہاں پلیٹس پر جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح چمنی سے آنے والا اسموک ڈسٹ اور دوسرے پارٹیکل سے فری ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے. یعنی الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹر 3 سٹیپس میں کام کرتا ہے. فرسٹ سٹیپ: اسموک پارٹیکلز نیگیٹیو چارج پک اپ کرتی ہے. یعنی سب سے پہلے جب چمنی سے اسموک پارٹیکلز آتے ہیں اور گریڈ سے پاس ہوتے ہیں یا وائر گاز سے پاس ہوتے ہیں جو نیگیٹیولی چارج ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے نیگیٹیو چارج گین کر لیتی ہے جو فگر میں 1 سے شو کیا گیا ہے. سیکنڈ، یہ اسموک پارٹیکلز چونکہ نیگیٹیولی چارج ہوتے ہیں اور وہاں پہ موجود میٹل پلیٹس جن کو کلیکٹنگ پلیٹس بھی کہا جاتا ہے وہ پازیٹیولی چارج ہے، تو یہی پازیٹیولی چارج پلیٹ ان نیگیٹیولی چارج اسموک پارٹیکلز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. اور تھرڈ سٹیپ میں پھر جتنے اسموک پارٹیکلز یہ کلیکٹنگ پلیٹس پہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ریموو کرنے کے لیے اس کو دستک دی جاتی ہے، اس کو پش دی جاتی ہے یا اس کو اس کی ناکنگ کی جاتی ہے. تو یہ 3 سٹیپس میں کام کرتی ہے. نیکسٹ اپلیکیشن الیکٹروسٹیٹکس کا ہے الیکٹرو پینٹنگ. جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے کہ ایک گیٹ جو ہے جو میٹل کا بنا ہوا ہے اس کی پینٹنگ اسپرے مشین کے ذریعے کی جاتی ہے. الیکٹرو پینٹنگ is the method in which electrically charged paint is applied to an article is called electropainting or electrostatic spray method. یہ وہ میتھڈ ہے جس میں کسی میٹیلک آرٹیکل کو چارج پینٹ دی جاتی ہے. اس پروسیس کو نام دیا جاتا ہے الیکٹرو پینٹنگ کا یا الیکٹروسٹیٹک اسپرے میتھڈ کا. یہ میتھڈ پینٹ یوزیج کو کم کرتی ہے
اور عام جو اسپرینگ میتھڈ ہے اس کے مقابلے میں یہ فرم اور اسموتھ کوٹ بناتی ہے۔ اس میں ایک سسٹم ایسا ہے جو پینٹ نگیٹیولی چارج کرتا ہے جب یہ کنٹینر میں ہو، یعنی جب کنٹینر میں پینٹ موجود ہو تو اس کو نگیٹیو چارج امپارٹ کی جاتی ہے۔ دوسرے سسٹمز میں اسپرے پینٹر گن کے بیرل میں چارج اپلائی کرتے ہیں۔ پینٹ کو گن کے ذریعے پش کیا جاتا ہے، جب وہ سائڈ کے ساتھ رگڑتی ہے تو اسٹیٹک الیکٹرک چارج گین کرتی ہے۔ جب یہ موشن کرتے ہیں تو اس پہ چارج آتا ہے۔ چونکہ سب پینٹ پارٹیکلز پہ سیم چارج ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، اور یہی پیکٹ پینٹ پارٹیکلز کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنے اور یونیفارم کوریج کے کام آتی ہے۔ اس میتھڈ پہ عام طور پہ میٹل پینٹ کیے جاتے ہیں جن کو پینٹنگ سے پہلے ارتھ کیا جاتا ہے۔ پینٹ پارٹیکلز چونکہ چارج ہوتے ہیں اسی لیے نیبرنگ میٹلز پہ اپوزٹ چارج انڈیوس کرتے ہیں، اور میٹل چارج پارٹیکلز کو پھر اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ اپوزٹ چارجز کے درمیان فورس آف اٹریکشن ایگزسٹنس کی وجہ سے یہ ایئر میں کم وقت لیتے ہیں اور ڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں میٹل سرفیس پہ۔ یہ تھا اباؤٹ اپلیکیشنز آف الیکٹروسٹیٹکس، جس میں ہم نے دو اپلیکیشنز الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹر اور الیکٹرو پینٹنگ ڈسکس کیے۔ الیکٹروسٹیٹکس کے یوزفل اپلیکیشنز کے علاوہ بعض اوقات یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل تھنڈر کلاؤڈز میں جب لارج اسکیل سپریشن ہوتا ہے چارج کے درمیان تو اس کی وجہ سے لائٹننگ پروڈیوس ہوتی ہے۔ لائٹننگ میں ایئر میں ڈائلیکٹرک بریک ڈاؤن پیدا ہو جاتی ہے اور تھنڈر کلاؤڈز میں چارج سپریشن پیدا ہوتا ہے۔ کلاؤڈز کے ٹاپ پہ پازیٹیو چارج اور لوور پارٹ پہ نگیٹیو چارج پروڈیوس ہوتا ہے یا اپیئر ہوتا ہے، چونکہ چارج نہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں اور نہ ڈسٹرائے، یہ اصل میں صرف ٹرانسفر ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے کنزرویشن آف چارج میں پڑھا ہے۔ تو پروڈکشن کا مطلب یہاں میرا یہ نہیں کہ چارج پروڈیوس ہوا، بلکہ چارج اپیئر ہوا، الیکٹران ٹرانسفر ہوئے، الیکٹران ناک آؤٹ ہوئے، تو جہاں سے الیکٹران ناک آؤٹ ہوتے ہیں وہاں پہ پازیٹیو چارج پروڈیوس ہوتا ہے، جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے۔ فگر میں بھی شو کیا گیا ہے، اور عام طور پہ جب بھی تھنڈرنگ کلاؤڈز ہوتی ہے تو لوور پارٹ آف کلاؤڈز پہ نگیٹیو چارج پروڈیوس ہوتا ہے یا اپیئر ہوتا ہے، اور اپر پارٹ پہ پازیٹیو چارج۔ کلاؤڈز کے لوور پارٹ پہ جو نگیٹیو چارج ہوتا ہے وہ نیبرنگ پلینٹ سرفیس پہ، یعنی ہمارے کیس میں ارتھ سرفیس پہ پازیٹیو چارج انڈیوس کرتی ہے۔ جب کلاؤڈز اور ارتھ کے درمیان الیکٹرک فیلڈ کافی بڑھ جاتا ہے تو ایئر میں ڈائلیکٹرک بریک ڈاؤن پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایئر گڈ کنڈکٹر بن جاتا ہے الیکٹریسٹی کا، اور یو چارجز جو نگیٹیو چارجز ہے وہ کلاؤڈ سے ارتھ کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ لائٹننگ کا چینل ارتھ اور کلاؤڈز کے درمیان کمپلیٹ ہوتا ہے اور الیکٹران ارتھ کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ یہ چارج ٹرانسفرنگ چینل کو گلو کرتی ہے، اور اس میں تقریباً 20 ڈگری سی سے 25 ڈگری سی تک الیکٹرانک چارج تھنڈر کلاؤڈ سے ارتھ سرفیس کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یہ ون آف دا ڈینجر آف اسٹیٹک چارجز ہے جس کو لائٹننگ اسٹرائک بھی کہا جاتا ہے، یہ تھنڈرنگ کلاؤڈز میں ہوتا ہے۔ اب تھنڈر اسٹارم سے ہم اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے یا اپنے بلڈنگز کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے؟ تو پروٹیکشن ڈیورنگ تھنڈرنگ اسٹارمز، لائٹننگ کنڈکٹر یا راڈ بلڈنگز کو، پارٹیکولرلی ہائی بلڈنگز کو
थंडरिंग स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का मकसद स्ट्रक्चर को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करना है। लाइटनिंग कलेक्ट करके डिस्चार्ज करंट अर्थ को सप्लाई करता है और लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से जो डैमेज का इम्कान होता है उसको कम या ख़त्म कर देता है और इसके साथ जो करंट होती है उसको सर्कुलेट करता है। हमें थंडरिंग स्टॉर्म के ये तो प्रोटेक्शन हो गया लाइटनिंग कंडक्टर्स के ज़रिए किसी हाई बिल्डिंग का। अब हमें ख़ुद किस तरह अपने आप को थंडरिंग स्टॉर्म में महफूज रखना चाहिए, उसके लिए क्या स्टेप्स या क्या इक़दामात करने चाहिए। तो हमें थंडरिंग स्टॉर्म के दौरान रूम के अंदर होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो किसी ऑटोमोबाइल में बैठना चाहिए। अगर थंडरिंग स्टॉर्म हो तो हमें लो लेवल पे टॉल ट्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब लाइटनिंग ट्री पे आती है तो वो ट्री के ज़रिए अर्थ सरफेस को पहुंचती है जो ख़तरे का सबब बनती है। अगर कहीं ऐसे सिचुएशन हो कि थंडरिंग स्टॉर्म हो और हम कहीं बाहर हो आबादी से, तो हमें किसी लोअर पोजीशन पे यानी किसी खंदक वगैरह में पनाह लेना चाहिए। हमें अपने सिर को जितना हो सके लोअर लोकेशन पे लेना चाहिए और पीठ को जितना मुमकिन हो क्लोज लेना चाहिए। ये स्टेप्स है अपने आप को और बिल्डिंग को थंडरिंग स्टॉर्म से या लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एप्लीकेशंस और डेंजरस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था। आप इनको स्टडी कर ले और इनको मेमोराइज कर ले। थैंक यू।